اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات کی خدمت میں ویلکم پیش کرتا ہوں اس سلسلے کے تیسرے جلسے میں. یہ جو توحید کے عنوان سے ہے، ظاہر سی بات ہے توحید تک کے پہنچنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ توحید اللہ تعالیٰ کے وجود کی ایک صفت ہے. اس صفت تک کے پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ مقدمات طے کریں، اور ان مقدمات کو طے کرنے کے بعد ہم لوگ توحید تک کے پہنچ سکتے ہیں. لیکن اس گفتگو کو آغاز کرنے سے پہلے میں آپ تمام حضرات اور خواتین کی خدمت میں، کیونکہ پچھلے گزشتہ ایام میں بھی وہ ایام امام رضا علیہ السلام سے منسوب تھے، اور ایک روایت کی بنا پر کل بھی یعنی 23 تاریخ کو 23 ذی القعدہ کو امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے. اس لیے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس جلسے کو مبارک بنانے کے لیے اور ان کے نام سے معطر بنانے کے لیے اور ان کا تذکرہ کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، جتنے بھی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں، جتنے بھی علوم ہم لوگ کے پاس موجود ہیں، جو برکتیں ہم لوگوں کے پاس موجود ہیں، وہ تمام کی تمام برکتیں اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے موجود ہیں. خاص طور سے جب ہم لوگ کسی علمی گفتگو کو سامنے رکھتے ہیں تو جس امام کی صفت کچھ اس طریقے سے بیان کی جائے کہ وہ عالم آل محمد ہوں، تو ظاہر سی بات ہے آپ سب لوگ کے جو علم کی وادی میں قدم رکھ رہے ہیں، جو علم کے لحاظ سے علمی ڈسکشنز کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے لیے بہت مناسب ہے کہ آپ عالم آل محمد سے اپنے آپ کو ہمیشہ منسلک رکھیں اور ان سے توسل کریں، اور امام رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھیں. امام رضا علیہ السلام کی صلوات خاصہ ہے وہ پڑھیں. امام رضا علیہ السلام کی زیارت، بہرحال کیونکہ آج کل سچویشن کچھ ایسی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ لوگ اٹھ کر نہ جا سکتے ہوں، لیکن ان کی زیارت آپ دور سے بھی انجام دے سکتے ہیں. یہیں سے بیٹھے بیٹھے اپنے گھر سے زیارت پڑھیں. آپ کی زیارت کا پڑھنے کا ثواب اتنا ہے کہ جتنا کسی دوسرے امام کی زیارت کا ثواب نہیں ہے، کیونکہ اس کی علت یہ بیان کی گئی ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے ان کے بعد کوئی دوسرا ایسا فرقہ نہیں آیا کہ جو سلسلہ ہے شیعوں کا اس کو بدل کے کسی اور طرف لے کر چلا جائے، بلکہ امام رضا علیہ السلام سے پہلے تھے اسماعیلی لوگ بن گئے، زیدیہ بن گئے، وغیرہ وغیرہ، واقفیہ بن گئے. لیکن امام رضا علیہ السلام کے بعد یعنی جو شخص امام رضا علیہ السلام تک کے آ گیا اور اس نے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو، امام رضا علیہ السلام کی امامت کو، ان کی عصمت کو، ان کے مقام کو سمجھ لیا اور اس کو قبول کر لیا، تو پھر اس کے بعد وہ 12ویں امام تک کے ضرور پہنچ جاتا ہے. اس لیے امام رضا علیہ السلام کے اوپر اور ان کی ذات پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں تبرک کے طور پہ آپ کا ایک بہت ہی معروف اور بہت ہی مشہور خط کہ جو آپ نے عبدالعظیم حسنی کو لکھا تھا، بہت ہی مختصر ہے، میں جلدی پڑھ کے صرف اس کا ٹرانسلیشن آپ لوگ کے سامنے کر دوں گا. بہت مفصل بھی نہیں ہے اور توضیح کا مقام شاید نہ ہو، درس کا ٹائم اس میں لگ جائے گا کافی، چند منٹ کے اندر. تو عبدالعظیم حسنی آپ سب لوگ جانتے ہیں. عبدالعظیم حسنی امام حسن علیہ السلام کی نسل سے تھے اور اس زمانے میں زندگی بسر کیا کرتے تھے، شہر رے میں رہا کرتے تھے. شہر رے میں ان کی قبر ہے، وہاں پر ان کا روضہ ہے، اور بہت ہی بابرکت شخصیت تھے. ایک ایسی شخصیت کے جنہوں نے کافی ساری حدیثوں کو نقل کیا، کافی ساری انہوں نے تعلیمات کو بتایا لوگوں کو. اور عبدالعظیم حسنی کی زیارت کا ثواب اتنا بتایا گیا ہے کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر نہ جا سکے، وہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت پر اگر چلا جائے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب. لہٰذا عبدالعظیم حسنی کو امام رضا علیہ السلام خط لکھ کر اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ یا عبدالعظیم،
ابلغ انی اولیاء السلام، اے عبدالعظیم ہمارے دوستوں کو ہمارا سلام پہنچانا۔ دوست کون ہیں؟ آپ اور ہم جو شیعہ کہتے ہیں اپنے آپ کو ائمہ کا، ہم لوگ اپنے آپ کو جو محب کہتے ہیں ائمہ تابعین علیہ السلام کا، ہم لوگ اپنے آپ کو امام کے دوست کے طور پہ مد نظر رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نہیں بھی ہیں تو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں کہ جو چیزیں امام اپنے دوستوں کے اندر دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ چیزیں ہم بھی اپنے اندر دکھائیں تاکہ ہم امام کے دوستوں میں قرار پا جائیں۔ وَقُلْ لَهُمْ، اور ان سے کہنا، کیا کہنا؟ ان لا يجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا، کہ وہ کبھی بھی شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں۔ میں صرف ترجمہ کر کے ٹرانسلیشن کر کے نکل رہا ہوں، آپ لوگ اس کے اوپر بعد میں جا کے سوچئے گا۔ وَمُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ، اور ان کو امر کرو، ان کو بتاؤ، ان کو کمانڈ کرو کہ وہ ہمیشہ گفتگو میں سچ بولیں۔ بہت بڑا پیغام ہے، ہمیشہ بولنے میں سچائی کا ساتھ دیں اور امانت کو ہمیشہ واپس کریں۔ وَمُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ، اور ان سے کہو کہ وہ چپ رہا کریں۔ وَتَرْكِ الْجِدَالِ، اور وہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں۔ فِيمَا لَا يَعْنِيهِمْ، اس لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں جس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ عام طور سے لڑائی جھگڑے ہم لوگ کے کیسے ہوتے ہیں کہ جو کسی رزلٹ تک کے نہیں پہنچتے ہیں، اس سے دور رہیں۔ وَإِقْبَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَالْمُزَابَرَةِ، اور آپس میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے، اس سے دور رہیں۔ فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةً وَإِقْبَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے کو دیکھنے جائیں، والمزابرہ، ایک دوسرے کو دیکھنے جائیں۔ فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةً إِلَيَّ، اگر وہ ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے تو یہ باعث بنے گا کہ وہ ہمارے قریب ہو جائیں۔ اگر کوئی مومن دوسرے مومن سے ملاقات کر رہا ہے تو یہ ایسے ہے کہ جیسے وہ امام رضا علیہ السلام کے قریب جا رہا ہے۔ وَلَا يَشْغَلُوا أَنفُسَهُم بِتَمْزِيقِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، آپس میں ایک دوسرے کو نیچا نہ دکھائیں۔ فَإِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَأَسْخَطَ وَلِيًّا مِّنْ أَوْلِيَائِي دعوت اللہ لیعذبہ فی الدنیا اشد العذاب، تو میں، اگر کوئی انسان ایسا کرے گا کہ میرے دوستوں میں سے کسی دوست کو ناراض کرے گا، نیچا دکھائے گا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ دنیا میں اس کے اوپر شدید ترین عذاب نازل ہو۔ اللہ اکبر، امام رضا عذاب کی دعا کر رہے ہیں اس شخص کے لیے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے دوستوں میں سے کسی شخص کو کیا کرے، نیچا دکھائے، اس کو غصے میں لے کر آئے۔ وَكَانَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ شخص جو ہے آخرت میں گھاٹے والوں میں سے ہوگا۔ وَعَرِّفْ قَدْ غَفَرَ لِمُحْسِنِهِمْ، اور ان کو پہچنواؤ، ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کو بخش دیتا ہے، اور وَتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ، اور جن سے خطائیں ہو جاتی ہیں ان کو بھی بخش دیتا ہے۔ إِلَّا مَنْ أَشْرَكَ وَبِهِ أَشْرَكَ بِهِ أَوْ آذَى وَلِيًّا مِّنْ أَوْلِيَائِهِ، مگر وہ شخص کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی بنسبت شرک کیا ہو۔ ہم لوگ کا توحید کا درس ہے نا، توحید کے مد مقابل شرک آتا ہے، اس لیے بہت اہمیت دینا چاہیے آپ کو اس اس موضوع پر، توحید پر، کہ اگر کسی نے توحید کو صحیح سے نہیں انجام دیا، توحید کا مسئلہ وہ صحیح سے نہیں سمجھا، اس نے اگر شرک کر لیا، تو قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ایک چیز نہیں بخشتا ہے، وہ ہے اس کو شرک اگر کیا جائے تو وہ نہیں بخشتا ہے، باقی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہے، بخشش کے لائق ہے۔ اور اس کو بھی نہیں بخشے گا کہ جس نے میرے دوستوں میں سے کسی ایک دوست کو کیا کیا، پریشان کیا، او اظم له سوءا، اور اس کے لیے غلط نیت رکھی۔ فإن اللہ لا یغفر له حتى یرجع عنہ، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا جب تک کہ یہ شخص اپنی بات سے پلٹ نہ جائے۔ فإن رجع، اگر وہ پلٹ گیا تو بہت اچھی بات ہے۔ وإلا نزع روح الامین عن قلبه، اگر نہیں پلٹا اور اس کی روح اس کے بدن سے نکل گئی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا تو خرج عن ولایتی، وہ میری ولایت سے خارج ہو جائے گا، وہ میری دوستی سے، میری رہبری سے، میری امامت سے خارج ہو جائے گا، وہ میرا شیعہ نہیں ہے، وہ میرا محب نہیں ہے، میرا دوست نہیں ہے۔
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ فِي وِلَایَتِنَا، اب یہ بھی وہ اپنے دل میں خیال نہ کرے کہ کل کو روز قیامت ائمہ طاہرین ہمارا ہاتھ پکڑیں گے، نہیں، اب اس کا کوئی بھی نصیب، اس کے نصیب میں ہماری ولایت نہیں ہے. وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے پناہ مانگنا چاہیے. اب دیکھیے اتنا بہترین پیغام کہ جو عبدالعظیم حسنی کو خط میں لکھ کر امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جا کر شیعوں سے، محبین سے جا کر یہ کہہ دو ہمارے کہ ان کو ایسے بننا چاہیے. اب آپ سب لوگ جو ہیں ان تمام جملوں پہ جا کر بعد میں سوچئے گا، اور سوچئے گا کہ کیا کیا نتیجے نکلتے ہیں. اور ایک مرتبہ اپنے آپ کو، میں بھی جب بیان کر رہا تھا، میں اپنے آپ کو اس کے اوپر کیا کر رہا تھا، پرکھ رہا تھا کہ کیا میں بھی اپنی گفتار میں سچا ہوں، کیا میں بھی جب بولتا ہوں تو سچ بولتا ہوں، یعنی میں جھوٹ بولنے لگتا ہوں، کیا میں بھی لوگوں کی امانت کو واپس کرتا ہوں یا نہیں، میں ان کی امانتوں کو غصب کر کے بیٹھ جاتا ہوں، کیا میں کسی شخص کو اذیت اور آزار اور ناراض تو نہیں کر رہا ہوں، کیا میں فالتو کے جھگڑوں میں تو مبتلا نہیں ہوں، کیا مجھے چپ رہنے کی عادت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر سوچئے گا، جتنا زیادہ سوچیں گے اتنا بہترین نتائج آپ لوگ کے سامنے نکل کر آئیں گے انشاءاللہ. اب ہم لوگ آتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف. ہم نے پچھلے جلسے میں آپ تمام حضرات سے ایک سوال پیش کیا تھا آپ لوگ کے لیے کہ آپ لوگ جا کر سوچئے کہ جب اتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جو ایتھیسٹ ہیں، جن کا کوئی بھی تعلق اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے دین سے نہیں ہے، اور وہ دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کوئی دین ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہو نہ ہو، کوئی نبی پیغمبر آئے ہیں 1,24,000 ہوں، 10 لاکھ ہوں، 50 لاکھ ہوں، ہم سے کیا مطلب ہے؟ ہم اپنی دنیاوی زندگی کو بسر کریں گے، ہم نے آخرت تو دیکھی نہیں، جس چیز کو دیکھا نہیں ہے اس کے اوپر ہم عقیدہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ وہ اس طریقے سے کہتے ہیں. تو پھر ہم نے یہ سوال سامنے آپ کے رکھا کہ اگر اس طریقے سے کوئی کہے تو آپ کس طریقے سے اس کو راضی کریں گے اس بات پر کہ وہ ضرور دین کی طرف آئے، وہ ضرور آ کر دین کے اوپر پڑھے اور اللہ کے بارے میں جانے. کیا ضرورت ہے کہ انسان آ کر دین کے بارے میں جانے؟ ایک دلیل ایسی بتائیے کہ جو ہماری عقل پر مبنی ہو، کیونکہ ابھی ہمارے لیے اگر قرآن سے دلیل لے کر آئیں گے تو ہم کہہ دیں گے قرآن کو تو ابھی ہم نے مانا نہیں ہے. اگر آپ حدیث لے کر آئیں گے تو ہم کہہ دیں گے حدیث کو تو ہم نے ابھی مانا نہیں ہے. ابھی تو ہم اللہ کو پہچاننا چاہ رہے ہیں کہ جب اللہ کو پہچان جائیں گے، اللہ کے وجود کو مان لیں گے، اس کے بعد اللہ کی بھیجی ہوئی چیز کو مانیں گے نا، اس کے بعد اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو مانیں گے، اس کے بعد اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو مانیں گے. تو بسم اللہ، آپ لوگوں میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ اس سوال کا جواب دے؟ کیوں اور کس طریقے سے کسی کو راضی کیا جائے کہ وہ آ کر دین کے مسئلے کو اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ضرور ضرور جانے؟ کوئی جواب ہے آپ لوگوں کے پاس؟ میں مجیب صاحب سے گزارش کروں گا اگر کوئی بھی شخص جواب دینا چاہ رہا ہے. اور جی بالکل اپنے ہینڈ ریز کیجئے تاکہ آپ کو جو ہے پرمیشن ملے بولنے کی. ایک انسان کہہ رہا ہے کہ میں انسانیت کو تو مانتا ہوں لیکن میں اللہ کو کیوں مانوں، دین کو کیوں مانوں؟ ٹھیک ہے، ہر چیز کا ایم ہوتا ہے. ہمارا ایم یہ ہے کہ ہم دنیا میں جو ہے سب سے زیادہ مالدار بننا چاہ رہے ہیں، ہمیں اس لیے خلق کیا گیا ہے. اپنے وجود کو دیکھ کر اللہ کے وجود کی طرف متوجہ ہوں. بہرحال کیسے ہم نہیں ہونا چاہ رہے. السلام علیکم. علیکم السلام. ہاں ہم لوگ مطلب ایسے بول سکتے کہ ہر چیز کا خلق کرنے والا کوئی ہے تو ہمارا خلق کرنے والا بھی کوئی ہوگا ہی. تو پھر وہ چیز کو لے کے سامنے والا سوچے گا کہ بھائی میرے کو کس نے خلق کیا ہے، پھر الٹیمیٹلی مطلب توحید پہ آ جائے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ پوچھیں گے کہ مجھے جس نے خلق کیا ہے اس نے کس وجہ سے خلق کیا. ٹھیک ہے، ایک حد تک کے جواب ہم اس کو مان سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی طریقے سے انسان راضی نہ ہو. ایسا جواب ہو کہ جو بہت حد تک کہ آپ کو اس بارے میں راضی کر لے کہ ہاں آپ کو ضرور جاننا چاہیے اس چیز کی طرف.
اگر نہیں گئے تو بہت بڑا گھاٹا ہے. اس طریقے کی کوئی بات آپ کو بتانا ضروری. کوئی ایگزامپل دے کے، جیسے کہ کوئی بھی فروٹ اپنے آپ نہیں اگاتا، کسان اگاتا ہے تبھی فروٹ اگتا ہے، ویسے ہی ہم ایسے ہی نہیں خلق ہو گئے، اور کوئی بھی ہے جس نے ہم کو خلق کیا. ٹھیک ہے، یعنی کوئی ہے جس نے ہم کو خلق کیا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک خالق ہے ہمارا، ایک کریٹر ہے ہمارا، لیکن ہم اس کریٹر کے بارے میں جا کر کیوں جانیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ کے ڈسکشنز جو چیٹ میں بھی لوگوں نے لکھا وہ بھی محترم اچھی باتیں لکھی گئیں، اور آپ لوگوں نے جوابات دیے وہ بھی کما بیش جو ہے ایک حد تک کے جواب بن سکتے ہیں. آپ لوگ کے چیٹس کو میں مکمل طور پہ نہیں دیکھ پاتا ہوں. ایک چیٹ اس میں ہے، اٹ از ناٹ نیسسری دیٹ جو دکھے نہیں وہ ہے بھی نہیں. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جیسے ہوا ہیں، ایموشنس ہیں، یہ سب چیزیں نہیں دکھتی، ایبسٹریکٹ ہیں لیکن ہے، یہ صحیح. موجود اس ہیں. سے نیکسٹ پوائنٹ کیا نکلے گا؟ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو سپوز کر لیتے ہیں تو جو نہیں دکھ رہا ہے ڈزنٹ مین کہ وہ ہے بھی نہیں، اس کا مطلب ہو سکتا ہے ہو. دین ہمیں کیوں جاننا چاہیے اس کے بارے میں؟ ایک اور پوائنٹ ہے جو کہ سمپل لیکن اچھا لاجیکل ہے. جب ایک چھوٹی سی چیز بھی جو ہوتی ہے وہ اس کو کسی نے بنایا ہوتا ہے، تو اتنی بڑی دنیا اور اتنا بڑا سسٹم اور اتنا بڑا یونیورس وہ بھی کسی نے بنایا ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے، کسی نہ کسی نے بنایا ہوگا. یہ تمام کی تمام باتیں جو جواب دی جا رہی ہیں یہ اس بارے میں ہمیں اس بات تک کہ ہمیں پہنچا رہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی خالق ہے، لیکن اس خالق کے بارے میں جاننا کیوں چاہیے اس کے بارے میں ابھی تک کی کوئی بات سامنے ہمیں نظر نہیں آ رہی. البتہ 2-3 جواب آئے وہ ٹھیک ہیں، ایک حد تک کے مناسب ہیں. لیکن میں نے اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر بھی آپ لوگ کے چیٹس کو کھول لیا ہے تاکہ میں آرام سے پڑھ سکوں آپ لوگ کے چیٹس کو. خیر، تو ابھی میں اپنے جواب کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک دلیل پیش کی جاتی ہے، ایک جواب پیش کیا جاتا ہے اس سلسلے سے، وہ یہ ہے کہ جس کو احتمال اور محتمل کا لفظ دیا جاتا ہے. ایک بہت اچھی سی ریزننگ ہے، ایک بہت اچھا سا ڈسکشن ہے کہ اگر اس کو آپ ایک دم دل سے محسوس کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم لوگ کیوں دین کی طرف جا کر، کیوں دین کے اوپر، اگر کسی کے لیے دلائل واضح ہو گئے ہیں کہ بہرحال اللہ تعالیٰ وجود میں ہے، کیونکہ ہم لوگ کے پاس بہت سی دلیلیں ہیں. جیسے کہ سب سے پہلے کسی نے اشارہ کیا تھا کہ ہم اپنے اوپر توجہ کر کے اللہ تعالیٰ تک کے پہنچ سکتے ہیں. یہ ایک فطری دلیل ہے. بہت سے لوگوں کے لیے ثابت ہو جاتا ہے آرام سے کہ ایک خالق ہے، ایک بنانے والا ہے، ایک کریٹر ہے. تو جن کے لیے ثابت ہو گیا ان کے لیے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ منع کرتے ہیں کہ نہیں کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی بھی ایسا کریٹر نہیں ہے، ان کے لیے جو ریزننگ پیش کی جا سکتی ہے، جو طریقہ استدلال کا پیش کیا جا سکتا ہے، اس کا نام رکھا گیا ہے احتمال اور محتمل. کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر؟ غور کیجیے گا اس کے اوپر. میں نے آپ لوگوں کے ڈسکشنز تقریباً یہاں تک کہ سنے ہیں. زندگی کا ہدف ضروری ہے اور بنا ہدف کے بنا مقصد کوئی چیز نہیں ہے. جی بالکل، یقیناً ہر چیز کا ایک ہدف ہے، اور ہماری زندگی کا بھی ایک ہدف، ایک مقصد ہے، اور اس ہدف و مقصد کو جاننا ضروری ہے. یہ 2-3 لوگوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، اور یقیناً یہ بھی ایک صحیح اور ویلڈ ریزن ہے. جو چیز میں بیان کر رہا تھا وہ احتمال اور محتمل کے عنوان سے، اس پہ غور کیجیے. دیکھیے، احتمال کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی پاسبلٹی. محتمل کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو پاسبل ہو. ان دونوں کو آپس میں الگ کیجیے، ان کو ڈفرینشیٹ کیجیے. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. مثال میں آپ کے سامنے یہ دے رہا ہوں کہ فرض کیجیے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ ابھی آپ لوگ درس سے جب باہر نکلیں گے، آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی درس سے باہر نکلیں گے وہاں پر آپ کو ایک 100 روپے کا چیک دیا جائے گا جو آپ کا انعام ہوگا. تو یہاں پر جو پاسبلٹی آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، آپ کہیں گے بھائی کلاسز میں جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ تو الگ الگ شہروں کے ہیں، کوئی ممبئی سے ہے، کوئی بنگلور سے ہے، کوئی انڈیا کے باہر سے ہے، کوئی انڈیا کے اندر سے ہے، کوئی کہاں سے ہے، کوئی کہاں سے ہے، کوئی ایران میں بیٹھا ہے، کوئی انڈیا میں بیٹھا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کلاس کو آرگنائز کر رہے ہیں یہ سب کے لیے ڈور ٹو ڈور جا کر جو ہے یہ انعام سب لوگوں کو دیں؟ تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ اس کی پاسبلٹی 50-50 ہے. ہو سکتا ہے کہ انتظام انہوں نے کر بھی دیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے انتظام نہ بھی کیا ہو. اور جو چیز
ہم لوگ کے لیے سبجیکٹ ہے یہاں پہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جس کی پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے، وہ کتنے روپے کا چیک ہے؟ کتنے روپے کا چیک میں نے بتایا تھا؟ 100 روپیز کا، 100 روپے کا. تو آپ کیا ہوگا کہ آپ کہیں گے جو چیز جس کے بارے میں ڈسکشن کیا جا رہا ہے وہ 100 روپے ہیں. 100 روپے ایک بڑا اماؤنٹ نہیں ہوتا ہے. اور جو چیز جس کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں، جس کی پاسبلٹی کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں، وہ پاسبلٹی 50% ہے. پاسبلٹی بھی بہت زیادہ نہیں، بہت کم بھی نہیں، ہو سکتا ہے کر بھی دیا ہو. میں آپ سے یہ کہوں کہ دیکھیے ابھی ابھی آپ جائیے اپنے شہر میں، جو ایک فار ایگزامپل کوئی ایک آفس کا نام بتاؤں، وہاں پر جائیے، وہاں پر آپ لوگوں کے لیے جو ہے سمجھ لیے مہینے بھر کا آپ کو راشن دینے والے ہیں. کورونا آیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے گورنمنٹ نے انتظام کیا ہے اور آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی فیسلٹی ہے. آپ لوگ جائیں گے وہاں پر آپ کو راشن ملنے والا ہے. آپ کہیں گے بھائی آپ کہاں سے بتا رہے ہیں، گورنمنٹ کو اناؤنسمنٹ کیا نہیں ہے، کہیں نیوز چینل میں آیا نہیں ہے. تو اس کا مطلب پاسبلٹی ہے 30%. آپ پتہ نہیں صحیح بتا رہے ہیں نہیں بتا رہے ہیں. جو پاسبلٹی جس چیز کی دی جا رہی ہے، تو ایک پاسبلٹی 30% ہو گئی. پاسبل چیز جو ہے، محتمل جو ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ تھوڑی سی اس کی ویلیو انکریز ہو گئی. پہلے 100 روپے کی ویلیو تھی، اب ویلیو ہو گئی کتنے کی؟ 5,000 کی، 10,000 کی. مہینے بھر کا راشن آپ لاتے ہیں 10,000 20,000 30,000 جتنے کا بھی لاتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ ہاں دیکھو پاسبلٹی تو 30% ہو گئی، ڈیکریز ہو گئی. لیکن جس چیز کے بارے میں ڈسکشن ہو رہا ہے، جو پاسبل ہے، جو سبجیکٹ ہے، وہ انکریز ہو گیا ہے ویلیو میں. اور ایک قدم آگے ہم بڑھے. ہم نے کلاس میں یہ بتایا کہ آپ سب لوگ کل صبح صبح جائیے گا فلاں بینک کے اندر. اس بینک کے اندر آپ کو 1 کروڑ روپے کا لون دے رہے ہیں اور لون کا پیسہ آپ کو واپس بھی نہیں کرنا پڑے گا. میسجز آتے ہیں نا آپ لوگ کے پاس ایسے بینک کی طرف سے کہ آپ اس میسج کا ریپلائی کریے، آپ کے بینک میں 1 کروڑ روپے آ جائیں گے. بہت سے لوگ خوش ہو کے ریپلائی بھی کر دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فالتو 1 کروڑ روپے لے کر انتظار کر رہے ہیں. خیر، تو اب کیا ہو گیا؟ بہت اچھی مثال ہے. بینک سے جب میسج آتا ہے کہ اگر آپ نے ریپلائی کر دیا تو آپ کو 1 لاکھ روپے 1 کروڑ روپے مل جائیں گے، تو بہت سے لوگ ریپلائی کرتے ہیں. کیوں ریپلائی کرتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر ان کو پتا ہوتا ہے کہ پاسبلٹی 1/1000 ہے، 1/ملین ہو سکتی ہے. جو عقل مند انسان ہے وہ کہے گا بھیا ملین میں ایک ایسا مورد پیش آتا ہے، ملین میں ایک ایسا بندہ پیش آتا ہے جو فری میں بیٹھ کے آپ کو 1 لاکھ روپے دے دے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں، آپ لوگ دیکھیں آج کل تو کتنے ایکسپیریمنٹس اور ویڈیوز چلتی ہیں اس حوالے سے کہ لوگ جو ہے دوسروں کا امتحان لیتے ہیں، کوئی فقیر ہے کوئی غریب ہے، اور اس امتحان ایکسپیریمنٹ کے اندر سوشل ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، اس میں جا کے سامنے والے کی مدد کر دیتے ہیں. تو ہوتا ہے 1 ملین ہوتا ہے، 1 1000 ہوتا ہے، 1 100 ہوتا ہے کہ لوگ جا کر مدد کرتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ پاسبلٹی بہت کم ہو جاتی ہے. جی میں درمیان گفتگو آپ لوگ کی چیٹ کو نہیں پڑھ پاؤں گا. میں اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں، اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ کس حوالے سے سوال یا کوئی پوائنٹ بتائے گا. خیر، تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر ایک قدم ہم لوگ اور آگے بڑھے. جیسے ہی میں نے آپ سے یہ کہا کہ ایک بینک میں 1 کروڑ روپے مل رہے ہیں، آپ کو واپس بھی نہیں کرنا پڑیں گے، آپ جائیے ڈاکومنٹ پورے کریے اور لے لیجئے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے بھائی ایسا تو کہیں ہوگا نہیں. اس کا مطلب پاسبلٹی آ گئی 5% پہ، پاسبلٹی آ گئی 2% پہ، 1% پہ. لیکن کیونکہ 1 کروڑ روپے کی بات ہے، لیکن کیونکہ 1 لاکھ روپے کی بات ہے، اس لیے آپ کہیں گے چلو ایک مرتبہ دیکھ تو لیتے ہیں، کیا پتہ مولانا صاحب نے صحیح کہا ہو. اگر مولانا صاحب کی بات صحیح نکل آئی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر میں نے اس میسج کا ریپلائی کر دیا اور واقعا میرے پاس 1 لاکھ روپے آ گئے تو کیا ہوگا؟ تو چلو اس میسج کا ریپلائی کر دیتے ہیں، ریپلائی کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ اس لیے بہت سے لوگ ریپلائی کر دیتے ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ پاسبلٹی بہت کم ہو گئی. پاسبلٹی جو احتمال ہے وہ احتمال بہت ڈیکریز ہو گیا، 1% پہ آ کے رک گیا. لیکن جو ادھر سے فائدہ ہو رہا ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں پاسبلٹی بتائی جا رہی ہے، جو ہمارا سبجیکٹ ہے، وہ کیونکہ ویلیو میں اتنا بڑھ گیا کہ آپ نے کہا ارے
اتنی زیادہ ویلیو 1 کروڑ روپے مل جائیں گے مجھے. تو پھر کیا ہوا؟ فوراً آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ میسج کو ریپلائی کر دیا. مثالیں بہت پریکٹیکل آپ لوگوں کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ریسنٹلی ایک سافٹ ویئر نکلا ہے پائی، کہ جو کرپٹو کرنسی ہے. اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ آپ موبائل پر اپلیکیشن اپنی انسٹال کیجئے اور دوسرے لوگ کو ہماری نیٹ ورکنگ میں لے کے آئیے اور فری میں اس میں مائننگ کیجئے اپنے موبائل کے اوپر، اور 2023 یا 25 میں جا کے ہم اپنی ویلیو کو وہاں پر ہم اپنے آپ کو آفیشیلی اس طریقے سے لانچ کریں گے کہ ہماری ویلیو پھر ڈالر میں کمپیئر ہونے لگے گی. جیسے آج بٹ کوائن ہے، جیسے آج ڈوج کوائن ہے، ان لوگ کی ویلیو ڈالر کے آدھے ہے، کسی کی 0.5 ہے، کسی کی ڈالر کے برابر تک کے پہنچ گئی تھی ایک زمانے میں. پہنچی تھی یا نہیں پہنچی تھی؟ آپ سب لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے ایسے جو اس کرپٹو کرنسی کے اوپر بھی کام کرتے ہیں. تو آج کے دن بہت سے لوگوں نے کیا کیا کہ وہ پائی والے سافٹ ویئر کو انسٹال کر لیا. کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے فوراً یہ سوچا کہ جتنا ہم اس کو انسٹال کریں گے، اس کو ہم اس کے اوپر کام کریں گے، تو کیا ہوگا اگر کل کو یہ ریالٹی بن گیا تو بہت فائدہ ہمیں ہو جائے گا. نتیجہ یہاں پر آ کر نکلتا ہے جب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کسی چیز کی پاسبلٹی کم بھی ہوتی ہے، پھر بھی انسان اگر اس محتمل چیز کو بہت بڑا محسوس کرتا ہے تو وہ ضرور اس کی طرف جاتا ہے. ہم آ کر اس طریقے سے سامنے والے سے بولیں گے 1,24,000 پیغمبر آئے، تمام کے تمام پیغمبر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے وہ ایک واحد دین لے کر آئے. یہ بات دھیان میں رکھیے گا، تمام کے تمام جتنے بھی انبیاء آئے وہ 3 اصل لے کر آئے. ایک اصل کا نام ہے توحید، یعنی ایک اللہ کو ماننا. دوسری اصل کا نام ہے نبوت یا ولایت یا جو رہنما ہے. اور تیسری جو بات ہے وہ ہے قیامت، یعنی تمام کے تمام لوگوں کو ایک دن جا کر اپنے حساب کتاب کا جواب دینا ہے. یعنی یہ 3 اصلیں لے کر، یہ 3 بنیادی تعلیم لے کر، یہ 3 پرنسپلز لے کر تمام کے تمام پروفیٹس، اپوسٹلز، میسنجرز یہاں پر اس دنیا میں آئے. جب ہم یہ دیکھیں کہ 1,24,000 لوگ ایک چیز کی طرف جا رہے ہیں اور انہوں نے آ کر بار بار یہ بتایا ہے کہ ایک اللہ ہے کہ جس کی طرف سے ہم آئے ہیں، تو ہم کہیں کہ ٹھیک ہے، پاسبلٹی اس چیز کی بہت کم ہے کہ اس دنیا کے بعد کوئی ایک دنیا ہو. پاسبلٹی اس چیز کی بہت کم ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک جنت ہو، ایک جہنم ہو، صراط ہو، فلاں ہو. میں عرض کر رہا ہوں کہ جس کے لیے باتیں ثابت ہو گئی ہیں وہ تو پاسبلٹی کو بہت ہائی مانتا ہے. لیکن جو شخص ایتھیسٹ ہے اور انکار کر رہا ہے، میں اس کے لیے عرض کر رہا ہوں. کسی نے اپنے چیٹ پر سپیڈ اپ کا آئیکن لگا رکھا ہے. میں عرض یہ کروں گا کہ جو ڈسکشن ہم پیش کر رہے ہیں اس کی اہمیت کے مد نظر جو تمہیدات اور مقدمہ پیش کرتے ہیں وہ آپ لوگ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہیں پر آپ کو کوئی بات پتہ ہے پہلے سے اور آپ کو جو ڈسکشن پیش کیا جا رہا ہے اس میں محسوس ہو کہ بہت آسان ڈسکشن ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی اور شخص کے لیے یہ ڈسکشن آسان نہ ہو، اس نے پہلی بار سنا ہو سکتا ہے کسی کے لیے اس ڈسکشن کو اپنے ذہن میں بہت زیادہ ریوائز کرنے کی ضرورت ہو تاکہ وہ ڈسکشن پوری طریقے سے پختہ ہو جائے. اوکے، تو میں ابھی آپ لوگ کے چیٹس نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اپنا ڈسکشن پورا کر لوں گا کیمرے کی طرف دیکھتے ہوئے. اس کے بعد پھر میں آخری میں آپ لوگ کے چیٹس کی طرف آؤں گا تاکہ آپ لوگ کے جوابات کو دے سکوں. لہٰذا اس بات پہ غور کیجئے، جب 1,24,000 پیغمبر ایک میسج لے کر سب لوگ انسانوں کی طرف آ رہے ہیں، بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا ہے، ایک دین ہے، ایک قیامت آئے گی، ایک دوسری دنیا ہے، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے، ایک صراط ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. تو انسان کے ذہن میں ایک مرتبہ یہ بات آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ اس میسج کی طرح ہے کہ جس کی پاسبلٹی 1% ہے. لیکن کیونکہ اتنی بڑی بات ہو رہی ہے، ایک طرف سے فائدہ اتنا زیادہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ دنیا تو 70 سال میں ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ آخرت کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. وہ آخرت خالدین ہے، اس آخرت میں خلود پایا جاتا ہے. خلود کا مطلب ہوتا ہے ایٹرنل ہونا. جو چیز ایٹرنل ہے یعنی جس کو جہنم ملے گا اور جس کو جنت ملے گی، اس کے جتنے اعمال ہیں اس کے اعتبار سے
میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ چیٹ بار میں اپنے ڈسکشنز کو اتنا زیادہ نہ کر لیں کہ اصل درس سے آپ لوگ کی گفتگو آپ لوگ کے ذہن ادھر آ جائیں. میں ایک مرتبہ آپ لوگ کے چیٹس پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو اس حوالے سے سکون محسوس ہو کہ آپ کی بات سامنے آ چکی ہے. سب سے پہلی بات بیان کی گئی تھی، لیکن فلسفے میں ضروری ہے کہ زندگی کا ہدف، لہٰذا فلسفے میں ناممکن کو نہیں پڑھا جاتا ہے کیونکہ بحث کا فائدہ نہیں کرتی ہے. نمبر 3 از گریٹر دین نمبر 4. فلسفے میں صرف وجود پر بحث کی جاتی ہے. جی یقیناً فلسفے کا جو ٹاپک ہے وہ صرف وجود ہے، ایگزسٹنس ہے، لہٰذا فلسفے کے اندر صرف وجود کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت ہی ڈیپلی بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے. کوئی لنک بھیجا گیا ہے، اس کو بھی دیکھنے کا وقت تو نہیں ہے. مطلب ناسک کو آستک کو کیسے بناؤ عمل کے ذریعے سے، اسے کہا فلسفی میں صرف جو چیز ہے کنکریٹ ہے اس پہ بحث کرتے ہیں. جی دیکھیں آپ لوگ ایک الگ ڈسکشن کی طرف چلے گئے. فلسفے کے اندر ہم لوگ وجود کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. جو امام نے جو نقطہ پیش کیا تھا کہ ہم لوگ ایک ایسی چیز پہ گفتگو کریں کہ جو اس کا فائدہ ہو، یقیناً تمام علموں کے اندر، سائنسز کے اندر، جو سوشل سائنسز ہیں، امپیریکل سائنسز ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سب کے اندر ظاہر سی بات ہے ایسے ڈسکشن ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی نہ کوئی فائدہ نکل کے سامنے آتا ہے. پلٹ کے آتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف کہ ان تمام انبیاء نے آ کر ایک پیغام پہنچایا ہے، تو انسان کے ذہن میں بات اٹھتی ہے کہ اگر ان سب نے ایک پیغام پہنچایا ہے، بھلے ہی پاسبلٹی کم ہے ان لوگوں کے دل میں کہ جو دین کا انکار کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ایٹرنل فائدہ اور ایٹرنل نقصان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی نے اپنے اعمال کو اس طریقے سے ڈھال لیا، کسی نے اعمال کو پوری زندگی بھر میں اللہ تعالیٰ کے اکارڈنگ، اللہ تعالیٰ کے دین کے اکارڈنگ اعمال انجام نہیں دیے، اس کے گناہ پہ گناہ کرتا رہا، تو روز قیامت اس کو جہنم نصیب ہوگی اور وہ جہنم ایٹرنل ہوگی. آن دی ادر ہینڈ دوسرے لوگ جنہوں نے اعمال انجام دیے، تھوڑی سی اپنی زندگی کو لمیٹڈ رکھا، کچھ چیزیں نہیں کھائیں، کچھ کام انجام نہیں دیے، پھر بھی زندگی بسر کی، کیونکہ جتنی چیزیں جائز ہیں وہ زیادہ ہیں، جو چیزیں حرام ہیں اور جو چیزیں نجس ہیں، فلاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، وہ بہت ہی محدود ہیں. یعنی صرف اتنی چیزوں کو چھوڑ دیجئے، باقی ساری چیزیں آپ کے لیے جائز. ان لوگوں نے تھوڑی سی زحمت اٹھائی لیکن آخرت میں جا کر ان کو جنت ملی اور وہ جنت ان کے لیے ایٹرنل تھی. تو دیکھیں جو فائدہ بتایا جا رہا ہے وہ فائدہ اتنا بڑا ہے، جو نقصان بتایا جا رہا ہے وہ نقصان اتنا بڑا ہے. جہنم کے اندر آپ کو جو ہے آگ میں جلایا جا سکتا ہے، آپ کو آپ کے اندر سلاخیں گھسائی جا سکتی ہیں، آپ کو جو ہے جلتا ہوا پانی پینا پڑے گا، آپ کو کیچڑ پینی پڑے گی، آپ کو یہ کرنا پڑے گا، آپ جو ہے کھال اتار دی جائے گی. جن لوگوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخالفت اس طریقے سے کی ہے کہ جو در کے اسفل میں لوگ ہیں، آپ لوگ ان سب عذاب کو دیکھیے. عذاب اس وقت بہرحال یہ عذاب ان لوگوں کے لیے کہ جو واقعا اللہ کی دشمنی میں آ چکے، جیسے فرعون، جیسے نمرود، کہ جو جانتے ہوئے کہ اللہ کا رسول سامنے موجود ہے، اللہ کے بندے، ان جان بوجھ کے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے تھے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے صدام نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہے، ہنس ہنس کے قتل کیا ہے. آج دیکھیے جا کر مختلف ممالک کے اندر لوگ ظلم کر رہے ہیں دوسروں کے اوپر جان بوجھ کے. آج کل دیکھیں بہت سی کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے، لنچنگ ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، جان بوجھ کے لوگوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، فلاں کیا جا رہا ہے. اب جب جان بوجھ کے لوگ جو ہے ظلم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا انتقام ان لوگوں سے لے گا. تو لہٰذا روز قیامت کیا ہوگا کہ یہ انتقام جو جہنم کے اندر ہوتے ہیں وہ بہت ہی ڈیپ ہو سکتے ہیں، بہت ہی ہارش ہو سکتے ہیں، بہت ہی شدید ہو سکتے ہیں. لہٰذا اب جب دیکھا جائے، جب سامنے والا سنے گا کہ اتنے ہارش عذاب موجود ہیں آخرت میں، اگر میں دین کی طرف نہ جاؤں، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگوں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلوں، تو میرے لیے کتنے زیادہ نقصانات سامنے آ سکتے ہیں. تو لہٰذا ایک مرتبہ انسان کمپیریزن کرتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے احتمال تو 1% ہے لیکن محتمل کی ویلیو بہت زیادہ ہے. جب ان کو آپس میں کمپیئر کیا جاتا ہے تو ہماری عقل کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اے انسان، جس چیز میں محتمل بہت ویلیو ہوتا ہے، بہت ویلیو والا ہوتا ہے، بھلے ہی احتمال 1% ہو، اس کی طرف انسان جاتا ہے، اس کو انسان ٹرائی کرتا ہے. اس میں اگر کوئی نقصان نہیں ہے انسان کے لیے تو انسان کو ٹرائی کرتا ہے.
اب جو انسان دین کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، آپ بتائیے اس کے اندر کیا نقصان ہے؟ اس کو تھوڑا سا اپنی زندگی کو شاید ایک 5% تک کی لمیٹڈ کرنا ہوگا، خالی 4 چیزیں نہیں کھانی ہے، 4 اعمال انجام نہیں دینے، 4 یہ چیزیں ختم. تو دیکھیں اتنی سی زحمت اٹھا کے کل کو جو دوسری دنیا ہے اس کے اندر آپ کو ہمیشہ کا فائدہ نصیب ہو سکتا ہے. تو یہ وہ ایسپیکٹ ہے، یہ وہ ریزننگ ہے کہ جو کسی کے لیے پیش کی جائے احتمال اور محتمل کے ذریعے سے، کہ اگر آپ اس کو سنیں، اس کو بیٹھ کر سوچیں ہلکا سا، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں اس کے ذریعے سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں ضرور جا کر دین کے بارے میں جاننا چاہیے. یہاں سے ہم لوگ کو جواب مل گیا، اسی لیے ہم لوگ دین کے بارے میں پڑھتے ہیں، دین کے بارے میں جانتے ہیں. لیکن سوال، ہم لوگ دین کے بارے میں کیسے علم حاصل کریں؟ کیا ہم لوگ جا کے قرآن کی آیت کو سمجھیں؟ کیا ہم لوگ جا کر روایتوں کو پڑھنا شروع کر دیں؟ نہیں. ہم نے عرض کیا کہ ابھی ہمارے لیے صرف اور صرف ایک چیز ہے کہ جو ہمارے لیے دلیل بن سکتی ہے. کسی بھی انسان سے جا کر پوچھئے کہ آپ کے پاس کون سا معیار ایسا ہے کہ جس کی بیسس پہ آپ کسی چیز کو قبول کرتے ہیں اور کسی چیز کو ڈینائی کر دیتے ہیں، کسی فیکٹ کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، کسی فیکٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. ہر انسان اس چیز کو محسوس طور پر بتا سکتا ہے کہ ہم اپنی عقل کی بیسس کے اوپر حکم کرتے ہیں. ہر انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ ہماری عقل یہ بتا رہی ہے، اب عقل کے ٹولز ہوتے ہیں، کوگنیٹو ٹولز ہوتے ہیں. جب انسان کسی علم کو حاصل کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے ہوتے ہیں. ایک ذریعہ اس کا کیا ہے؟ یہ جو آپ کے حواس سے خمسہ ہیں، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کا سننے کا کان ہے، آپ کی ناک ہے، آپ کی زبان ہے، آپ کا جو بدن ہے، آپ کی جو کھال ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص کی آنکھیں کام نہیں کرتی، اس نے آنکھیں بند کی اور اس نے اپنے ہاتھ سے کہیں پہ ٹچ کر کے دیکھا تو اس نے کہا ہاں یہ ایک ہاتھ نظر آتا ہے. تو دیکھیں اس نے فوراً اپنے اندر ایک علم حاصل کر لیا. اس کی عقل نے بتایا کہ دیکھو یہ ہاتھ محسوس ہو رہا ہے، تو اس نے کہا ہاں ہاتھ. آپ کی آنکھیں ہیں، آپ نے ابھی رات میں آپ نے دیکھا اندھیرا ہو رہا ہے باہر، آپ نے کہا کہ ہاں اس کا مطلب یہ کہ اس ٹائم کے اوپر دن نہیں ہے بلکہ رات ہو رہی ہے. تو یہ کوگنیٹو ٹولز ہوتے ہیں، یہ ذریعے ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے ذہن میں اپنے پاس علم حاصل کرتا ہے. پھر عقل کے معیارات کے بیسس کے اوپر اس کو یا قبول کرتا ہے یا اس کو رد کر دیتا ہے، یا کہتا ہے کہ یہ فیکٹ صحیح ہے یا کہتا ہے کہ اس کو ڈینائی کر دیا جائے. تو سمجھ میں آیا کہ انسان کی عقل جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلا انسان کے لیے معیار ہوتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط، حق اور باطل کو طے کر سکے. لہٰذا ہم لوگ جتنی بھی باتیں عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تک کہ ہمارے دین ممکن ہے اصل دین ثابت نہ ہوا ہو، عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ہم ہر چیز کو عقل کی بیسس پہ آ کر دیکھتے ہیں. اس لیے ہم لوگ کی تمام تر دلیلیں عقلی ہوتی ہیں. اب میں یہاں پر ایک مقدمہ اور بیان کرتا ہوں، پھر ہم لوگ چلیں گے کس کی طرف؟ ان دلیلوں کی طرف کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی وجود کو ثابت کر سکتے ہیں. مقدمہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہ ہم لوگ اب علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. دلیل کو جب ہم سمجھنا چاہتے ہیں، جہاں پر بھی کسی کے لیے کوئی بات واضح نہ ہو اور مزید ایکسپلینیشن کی ضرورت ہو تو آپ لوگ پلیز بتا دیجیے گا، تاکہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی کڑی آپ کے لیے کنفیوژن کا باعث بنے، آپ کو سمجھ میں نہ آئے اور میں آگے بڑھ جاؤں. نہیں. تو لہٰذا ایک ایک کڑی بہت امپورٹنٹ ہے. ہر جگہ کے اوپر، ہر مرحلے پہ جہاں پہ آپ کو محسوس ہو کہ یہاں پر اور وضاحت کی ضرورت ہے، آپ لوگ ضرور بتائیے. میں نے کیا عرض کیا کہ ہم لوگ اب علم حاصل کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یا نہیں ہے. اب اس کے اوپر جو دلیل پیش کی جائے گی ان دلیلوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. علم حاصل کرنے کے 2 ذریعے ہو سکتے ہیں. علم حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ یہ ہے کہ وہ چیز جس کا آپ علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے وجود میں آ جائے، آپ اس کو محسوس کرنے لگیں. اس کو بولتے ہیں علم حضوری. مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ فرض کیجئے آپ ابھی جہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ پر بہت کس کے ماریے. ہم نے تو بہت ہلکے سے مارا ہے، بہت کس کے ماریے ایک مرتبہ، تاکہ آپ کے لیے ایک دم ایگزامپل پریکٹیکل بن جائے. اب جیسے ہی آپ نے اپنے ہاتھ پہ کس کے مارا تو آپ کے ہاتھ میں ہلکا سا درد محسوس ہوا. جی، ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کسی چیز کے اوپر پونڈر کرنے کے لیے کیسے موٹیویٹ کریں. میرے لیپ ٹاپ میں ابھی تک کہ آپ کا چیٹ نہیں آیا ہے. اگر سوال ہے تو آپ لوگ سیشن کی لاسٹ میں پوچھ لیجیے گا. عرض کیا میں نے کہ اپنے ہاتھ پر ایک مرتبہ کس کے ماریے.
جیسے ہی آپ نے اپنے ہاتھ کے اوپر مارا آپ کو ہاتھ پر درد محسوس ہوا. جب آپ کو ہاتھ پر درد محسوس ہوا تو یہ بتائیے یہ درد جو ہے یہ کہاں پر ہے؟ یہ باہر ہے یا آپ کے وجود کے اندر ہے؟ یہ آپ کے وجود کے اندر ہے. آپ کے وجود نے اندر سے اس چیز کو محسوس کیا, آپ کے فزیکل وجود نے اندر سے اس چیز کو محسوس کیا کہ میرے ہاتھ میں اس وقت درد ہو رہا ہے. یہ درد ہونا انسان کے لیے حضوری علم ہے, یہ نالج بائی پریزنس ہے. یہ نالج جو ہے وہ خود آپ کے اندر پریزنٹ ہے, اس کو نالج بائی پریزنس اس کو بولتے. ایک دوسری قسم ہے علم کی کہ جہاں پر خود وہ چیز آپ کے دل میں آپ کے وجود میں نہیں آتی ہے بلکہ اس کی ایک پکچر آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے. میں آپ سے کہوں آپ کو پتا ہے کہ آسٹریلیا کہاں پر ہے؟ آسٹریلیا نقشے کے اندر وہ نیچے کارنر میں ہے جہاں پر جو ہے جہاں کے کانگروز ہوتے ہیں, جہاں پر یہ ہوتا ہے, جہاں پر وہ ہوتا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آسٹریلیا کے لیے فوراً اپنے ذہن میں ایک پکچر بنا لیں گے. آپ کے ذہن میں ایک امیج آ جائے گی کہ جو آسٹریلیا کی بن جائے گی. فرض کیجیے میں آپ سے کہوں کہ آپ نے ایلیفینٹ دیکھا ہے, ہاتھی دیکھا ہے. ہاتھی دیکھیے ایسا ہوتا ہے, بہت لہیم و شہیم بڑا سا جانور ہوتا ہے, اس کی ایک سونڈ ہوتی ہے, وہ پانی اپنی سونڈ میں بھر لیتا ہے. تو کیا ہوا؟ ہاتھی آپ کے اندر نہیں آ گیا. ہاتھی اگر آپ کے اندر آ جائے گا تو آپ یہیں پر پچک جائیں گے. کیا ہوا؟ آپ نے ہاتھی کا امیج اپنے دل میں آپ نے اپنے ذہن میں لے کے آ گئے. میں آپ کے لیے کہوں آگ آپ نے دیکھی ہے, جب جاڑوں میں لوگ آگ جلاتے ہیں تاکہ ہاتھ سیکیں اور ان کو ٹھنڈک نہ لگے, پرانے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا. یا ابھی بھی لوگ جاتے ہیں پکنکس وغیرہ کے اوپر تو وہاں پر آگ جلاتے ہیں تاکہ کھانا بنا سکیں. تو آپ نے کیا کیا؟ فوراً اپنے ذہن میں آگ کی ایک پکچر, ایک امیج بنا لی. اگر آگ آپ کے وجود میں آ گئی ہوتی تو آپ جل جاتے. آگ نہیں آئی آپ کے وجود میں, آپ نے آگ کا ایک امیج بنا لیا ہے, اس کی ایک تصویر بنا لی ہے اپنے ذہن میں. اس ٹائپ کی نالج کو کہتے ہیں علم حصولی. علم حصولی یہ کون سی نالج ہے؟ یہ ایک ایسی نالج ہے جہاں پر آپ خالی ایک امیج, ایک پکچر, ایک تصویر اپنے ذہن بنا رہے ہیں, وہ چیز آپ کے پاس نہیں آ رہی ہے. درد والی مثال میں درد باہر نہیں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ اس کی ایک پکچر اپنے ذہن میں لے کر آ جائیں, نہیں, درد خود آپ کے دل میں آپ کے فزیکل وجود میں موجود تھا. لیکن آگ والی مثال میں آگ آپ کے دل میں آ کر نہیں بیٹھی ہے بلکہ آپ آگ کی ایک تصویر کو اپنے پاس لے کر آ رہے ہیں. تو کیا بات واضح ہوئی؟ یہ بات واضح ہمارے لیے ہو گئی کہ ہم لوگ جب علم حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کا تو دو طریقے سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں, یا علم حضوری ہوتا ہے یا علم حصولی ہوتا ہے. حضوری وہ ہے کہ جہاں پر وہ چیز خود آپ کے دل میں آپ کے وجود کے اندر موجود ہوتی ہے. حصولی وہ چیز ہے کہ جو باہر موجود ہے, ان باہر کی چیزوں کو آپ دیکھ کر اپنے ذہن میں ایک تصویر بنا رہے ہیں. کانسیکوئنٹلی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کو حاصل جب کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے وجود پر جب آپ دلیل پیش کرنا چاہیں گے تو وہ دلیل بھی آپ کے لیے دو طریقے کی ہوگی. ایک وہ دلیل ہوگی کہ جو آپ کے وجود میں محسوس ہو سکتی ہے, کہ جس کو قرآن کے اندر وفی انفسہم کی تعبیر بتائی گئی ہے کہ آپ اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کے وجود دلیل کو محسوس کر سکتے ہیں. اور ایک وہ دلیل ہے کہ جو آپ باہر کی چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے بارے میں نتیجہ اپنے ذہن میں نکال سکتے ہیں, تصویر بنا سکتے ہیں. تو پہلی جو دلیل ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل آپ کے وجود میں, آپ کے اندر, آپ کے دل کے اندر پہلے سے موجود ہے, اس کو بولتے ہیں دلیل فطرت, یعنی فطرت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنا. تو لہٰذا پہلے مرحلے پر انسان اگر اپنی فطرت کی طرف رجوع کرے تو انسان کی فطرت یہ حکم کرتی ہے کہ اس دنیا کا کوئی خالق ہے. انسان اس خالق کے وجود کو اپنے دل سے, اپنی فطرت سے محسوس کرتا ہے. اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. میں ایک ایگزامپل کے طور پہ حدیث کو پیش کرتا ہوں. حدیث یہاں پر حدیث کے عنوان سے پیش نہیں کی جا رہی, ایک قصے کے طور پر پیش کی جا رہی ہے, کیونکہ میں نے عرض کیا ابھی حدیث کا مرحلہ بچا ہے, ابھی ہم اللہ کے وجود ثابت کر رہے ہیں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اللہ کے وجود پر مجھے ایک دلیل پیش کیجیے. آپ نے کیا دلیل پیش کی تھی؟ آپ نے کہا تھا کہ تم نے کبھی کیا سمندر کے اندر سفر کیا ہے؟ کیا تم جب سمندر کے اندر ناؤ کے اوپر سفر کر رہے تھے اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ بہت تیز بارش ہونے لگے, طوفان آنے لگے
اور تم ایک دم سے یہ محسوس کرو کہ تمہارے تمام تر راستے کہ جہاں سے تم مدد محسوس کر سکتے تھے، حاصل کر سکتے تھے، وہ سب کچھ بند ہو گئے ہوں، اور اب تمہیں یقین ہو گیا ہو کہ میں مرنے والا ہوں۔ اس نے کہا کہ جی ہاں، ایسا ہوا ہے میرے ساتھ، کئی بار ہوا۔ پھر امام نے پوچھا کہ کیا اس وقت تمہارے دل میں ایسا محسوس ہوا کہ ہاں کوئی نہ کوئی ہے کہ جو آ کر میری مدد کر سکتا ہے اور مجھے بچائے گا؟ اس نے کہا جی ہاں، اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایک ایسی تو ذات ہے کوئی کہ جس کی طرف میں لو لگا کر بیٹھا ہوں اور وہ مجھے بچا لے گی، اور آخر کار اس نے مجھے بچا لیا۔ امام نے کہا کہ بس وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے، وہی خدا ہے کہ جو تمہاری فطرت کی آواز اس طرف جا رہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کے اندر اکثر جگہوں کے اوپر جب مشرکین اور کافروں کا تذکرہ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جب تم ان سے جا کر پوچھو گے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بتاؤ، کیا اللہ تعالیٰ وجود رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے، تو وہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہاں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے قائل ہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ بھی یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تھا، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے۔ ان سے جا کر پوچھو کس نے اس دنیا کو خلق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے۔ کون رزق دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ یعنی وہ لوگ بھی اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں کہ ہاں ایک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کے مظہر میں مسٹیک کر دیتے ہیں، اس کی عبادت کرنے میں مسٹیک کر دیتے ہیں، اس کی صفات کو سمجھنے میں مسٹیک کر دیتے ہیں۔ ایک کے بجائے دو خداؤں کی طرف چلے جاتے ہیں، دو کے بجائے تین خداؤں کی طرف چلے جاتے ہیں، تین کے بجائے دسیوں خداؤں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ انسان کی فطرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جانے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننے کے بارے میں دلیل موجود ہے۔ اسی لیے انسان ہر سوال کے پیچھے دوڑا کرتا ہے کہ میں کیوں وجود میں آیا ہوں، مجھے کس نے وجود بخشا ہے، میں اس دنیا میں کس وجہ سے آیا ہوں، میری اس دنیا کا مقصد کیا ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے دانشور اور سائنٹسٹ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی متعدد کاموں میں انجام دے دی، اس کے بعد جو ہے ان کو یہ محسوس ہوا کہ نہیں، میں اپنے تمام تر اچیومنٹس کے بعد کھوکھلا ہوں۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ نہیں، مجھے ایک زندگی کا ایک معنی چاہیے ہے، ہمیں اپنی لائف میں ایک میننگ چاہیے ہے، اپنی لائف میں ایک ایم چاہیے، مقصد چاہیے، ہم اس کام کے لیے نہیں بنے ہیں۔ یہ چیز بہت زیادہ دیکھی گئی ہے۔ بہرحال یہاں پر ایک ڈسکشن یہ بھی ہے کہ فطرت کیا ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ بھئی آپ دلیل فطری پیش کریں، فطرت پہ سمجھائیے۔ اب میں بہت ہی 1-2 منٹ کے اندر، کیونکہ وقت تمام ہو چکا ہے، میں 1 منٹ کے اندر فطرت کے اوپر ایک مختصر وضاحت پیش کرتا ہوں۔ فطرت وہ چیز ہے کہ جو ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ فطرت ایک انبلٹ نیچر ہے، انیٹ نیچر ہے انسان کہ جو انسان کے اندر غریزے کے طور پر موجود ہوتا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے میں نے عرض کیا کہ یہ ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، ہر زمانے میں موجود ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ آج سے 100 سال، 1000 سال، 10,000 سال پہلے جائیں گے تب بھی یہ فطرت موجود ہوتی ہے، اور آج بھی موجود ہے، آج سے 10,000 سال بعد بھی موجود رہے گی۔ اگر انڈیا میں موجود ہے تو وہی فطرت ایران میں موجود ہے، وہی فطرت امریکہ میں ہے، وہی فطرت آسٹریلیا میں ہے، وہی فطرت جو ہے ارجنٹینا میں ہے، وہی فطرت جو ہے کینیڈا میں، ہر جگہ پہ ایک ہی فطرت ہے۔ فرض کیجئے پیاسے کو پانی کی طلب ہوتی ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ انسان کو بھوک لگے تو وہ کھانے کی تلاش میں جاتا ہے، فطرت کا تقاضا ہے۔ ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، فطرت کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ساری ایگزامپلس ہیں، آپ کے زندگی میں بہت سارے ایگزامپلس آپ کو مل جائیں گے۔ مثال کے طور پر فرض کیجیے انسان کو نیند آنا ہے، اس کی فطرت یا اس کے جسم کا تقاضا ہے۔ انسان کے اندر محبت، بغض، حب کا محسوس ہونا، انسان کو غصہ آنا، انسان کو غصہ نہ آنا، انسان کو، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی فطرت کے اندر موجود ہیں۔ انہی سب چیزوں کے درمیان ایک چیز موجود کیا ہے کہ جس کو انسان خدا شناسی کا نام دیتا ہے، کہ انسان ساتھ ہی ساتھ ان تمام چیزوں کے یہ محسوس کرتا ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی ہے، اس دنیا کو مقصد دینے والا کوئی ہے، اور ہمیں اس کی سمت جانا چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ فطرت کچھ لوگوں کے اندر کمزور پڑ جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی ہے، اس کو جگانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ جو لوگ آج کل ایتھیسٹ دکھتے ہیں، جو دین کا انکار کر دیتے ہیں، جو خدا کا انکار کر دیتے ہیں،
ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر فطرت نہیں ہے، ان کے اندر بھی فطرت موجود ہے، لیکن متعدد ریزنز کی بیسس کے اوپر ان کی فطرت ضعیف ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے کبھی مال و دولت باعث بنتی ہے، کبھی دنیا کے امور میں اتنا زیادہ انسان مصروف ہو جاتا ہے۔ آپ صرف فطرت کے حوالے سے نہیں، کبھی کبھی تو انسان اتنا زیادہ ان چیزوں میں مصروف ہو جاتا ہے کہ انسان کو اپنے بدن کا دھیان نہیں رہتا ہے۔ کبھی کبھی بچے ویڈیو گیمز کے اندر اتنا زیادہ محو ہو جاتے ہیں کہ آپ ان سے کھانے کے لیے کہیں گے تو وہ کہتے ہیں بھوک نہیں لگ رہی، ہو سکتا ہے وہ 2 ٹائم 3 ٹائم کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ ارے بھائی یہ انسان، اس کا تقاضا یہ ہے کہ بھوک لگنے پہ کھانا کھانا چاہیے، نہیں، وہ اتنا زیادہ اپنے ذہن کو مصروف کر لیتا ہے کہ اس کو بھوک نہیں لگتی۔ ایک انسان ممکن ہے اپنے آفیشیل کام کے اندر اتنا زیادہ مصروف ہو جائے کہ اس کو نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے۔ ایک انسان ہو سکتا ہے کہ عبادت میں اتنا مصروف ہو جائے کہ اس کو جو ہے بھوک و پیاس کا اندازہ نہ ہو۔ تو لہٰذا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ فطرت انسان کی چھپ جاتی ہے، کبھی اچھے ریزنز کی بنا پر، کبھی برے ریزنز کی بنا پر۔ اس فطرت کو جگانے کی ضرورت پڑتی ہے، سب کے اندر موجود ہوتی ہے، لہٰذا شدید اور ضعیف ہو سکتی ہے، کسی کے اندر زیادہ، کسی کے اندر کمزور ہو سکتی ہے، لیکن سب کے اندر یہ فطرت موجود ہوتی ہے کہ جس کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کو جاننے اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے سے متعلق ہے۔ آج کی گفتگو کو انشاءاللہ یہیں تک رکھتے ہیں، اگلے جلسے میں انشاءاللہ آپ لوگ کے سامنے ہم لوگ دوسری قسم کی طرف جائیں گے۔ ایک تو قسم بیان کی تھی کہ علم حضوری ہے، اس کا نمونہ آپ کے سامنے فطرت کی صورت میں پیش کر دیا۔ اگلے جلسے میں انشاءاللہ علم حصولی کی طرف جائیں گے کہ جس کے اندر انشاءاللہ برہان نظم، دلیل نظم جو کہلاتی ہے، اس کے اوپر آپ لوگ کے سامنے گفتگو پیش کریں گے اور مزید جو دوسری ڈسکشنز ہیں اس کو پیش کریں گے۔ آج کے جلسے کو اتنے رکھتے ہیں۔ اب جو سوالات آپ لوگ کے ذہن میں ہیں، جو باتیں آپ لوگ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، وہ آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آقا، ایک میرا ہی سوال تھا کہ لائک جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ انہوں نے بہت ایک بہترین سسٹم بھی بنا کے رکھا ہے اپنے پوائنٹس کو بتانے کے لیے کہ وہ مطلب کسی بھی ریلیجن کو نہیں فالو کرے تو وہ انسان پرستی پہ آ جاتے ہیں کہ یہ جو ہماری کہہ سکتے ہیں انہوں نے ایک بہت اچھا سسٹم کریٹ کر کے رکھا ہے تاکہ انسانی ویلیوز کو مطلب جو ہے انسان ہے، کوئی گاڈ نہیں ہے، کوئی کریٹر نہیں ہے، اس کے لیے انہوں نے ایک سسٹم بھی بنا کے رکھا اور وہی چیز وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ ہے، اگر آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کو مطلب سوسائٹی میں یہ چاہیے، مطلب انصاف چاہیے، تو یہ دیکھو ہم نے ایک لا بنایا ہے، اس کے حساب سے کوئی کرے نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں وہ جو پیش کرتے ہیں، جو ہم بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہ ریلیجن میں فالو کر رہے ہو، یہ آپ ہمارے انسانوں میں فالو کرو، آپ کو اللہ کو ماننے مطلب گاڈ کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیز جو لوگ پیش کرتے ہیں زیادہ تر کہ اگر آپ وہاں مطلب اور آپ کے پاس اس کا دوسرا آپشن ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے، مطلب اتنا ہی پاور ہے گاڈ کے پاس، تو یہ اس کا دوسرا آپشن یہ ہے، اور اب ظاہر ہے نا کہ اس کے بعد والی دنیا کے اوپر تو ان لوگ کے پوائنٹس رہتے ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے۔ تو سوال یہاں پر آپ کا کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمیں دنیا دکھاتے ہیں، جی، جو دنیا کے سسٹم بتاتے ہیں، تو اس کے پر کیا جواب دے سکتے ہیں ہم؟ اچھا اوکے، میں گزارش کروں گا کہ جو محترمہ شاید نام ہے شیخ زینب، آپ اگر اپنا میسج ٹو ایوری ون بھیج دیجئے تو اس میں یہ ہوگا کہ میں جس آئی ڈی سے لیپ ٹاپ پر سے ہوں تو میں آپ کے میسج کو دیکھ سکوں گا۔ آپ آپ ریز ہینڈ کریں گے تو میں آپ کو انمیوٹ بھی کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی، اگر پوچھنا چاہیں تو انمیوٹ کر کے آپ لوگ اپنے وائس میں پوچھ سکتے ہیں۔ میں ابھی آپ کے سوال کے اوپر روشنی ڈالتا ہوں۔ دیکھیے، جو لوگ ایتھیسٹ ہیں وہ ایک طریقے کے نہیں، اس لیے ایتھیسٹ جو ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہیومنزم کی طرف گئے ہیں، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ان کو بہتر ہے کہ ہیومنسٹ کہا جائے رادر ایتھیسٹ۔ وہ لوگ انسان کو محور بناتے ہوئے تمام چیزیں انسان کے اوپر رکھتے ہیں، لیکن ہم نے ایک دم شروع میں پہلے جلسے میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر ہم انسان کو محور بناتے ہیں، انسان کو بیس بنا کر چلتے ہیں کہ تمام چیزیں انسان کے اوپر متمرکز کر دیں، تو سوال یہیں پر اٹھتا ہے کہ انسان کس طریقے سے اپنے جو پیرلل میں دوسرے انسان ہیں ان کی ایک دنیا کی پوری پکچر بنا سکتا ہے، دنیا کو پورا
اس کے لیے آرگنائز کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی خلقت و انسان کی رسائی سے باہر ہیں. اس کی ایک مثال کیا ہے؟ وہ آخرت کی دنیا ہے کہ جس کے بارے میں اتنے ڈھیر سارے انبیاء نے آ کر اس حوالے سے گفتگو کی. انسان اس دنیا تک کے، انسان اس آخرت تک کے پہنچ نہیں سکتا ہے، اس تک کہ اس کی رسائی نہیں ہے. انسان کو اپنی روح کے اوپر کوئی رسائی نہیں ہے. سائیکالوجی وغیرہ کے اندر خالی ایکسپیریمنٹ کی بیسس کے اوپر اور سروے کی بیسس کے اوپر کچھ ازمپشنز ہیں، ورنہ جو ہے کوئی ریزن کی بیسس پہ روح کا انالیسس موجود نہیں ہے. تو کیسے آپ انسان کا 50% پارٹ کی جو انسان کی روح ہے، اور ایون انسان کی روح کے جو زیادہ اہم تر ہے جسم سے، اس کے بارے میں آپ کچھ علم نہیں رکھتے ہیں، لیکن آپ خالی فزیکل ایسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے تمام تر جو ہے آرگنائز کرتے ہیں اس کی پوری زندگی کو، تو ہم اس پہ کیسے ریلائی کر سکتے ہیں؟ ہیومنزم کو مفصل طور پہ پورا کا پورا جو ہے ریفیوٹ کیا گیا ہے، رد کیا گیا ہے. اس کا ڈسکشن ہم لوگ الگ سے کر سکتے ہیں، لیکن اس کا کلی جواب میں نے آپ کے سامنے دے دیا. جو لوگ ایتھیسٹ ہیں وہ آ کر دنیا میں آپ کے سامنے بہت سی چیزیں رکھتے ہیں کہ دنیا ایسی ہے، دنیا ویسی ہے، دنیا کے اندر آپ مثال کے طور پہ اس طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن وہاں پر دوبارہ پلٹ کے ہم لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں، اگر آپ دنیا کے لیے مکمل پروگرام لا کر پیش کر رہے ہیں تو دنیا کے اندر 50 جگہوں کے اوپر کیوں ہزاروں ڈپریسڈ لوگ ہیں، ہزاروں جو ہیں ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنا سوسائڈ کر لیتے ہیں، ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا میں پریشان ہیں، ہزاروں لوگ کے اوپر ظلم کیوں ہو رہا ہے، ہزاروں لوگ کے جو ہے سسٹمز کیوں خراب ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگ ایک دوسرے کو غلط استعمال کیوں کر رہے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ کوئی چیز کم ہے کہ جو وہاں پر اپنی زندگی کے معنی کو ڈھونڈنے کے لیے آل فال کام کرنا لوگ شروع کر دیتے ہیں. کوئی شیطان پرست بن جاتا ہے، سیٹنزم کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی فری میسنری کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی خون پینے لگتا ہے انسانوں کا، کوئی انسان کا گوشت کھانے لگتا ہے، کوئی کچھ کرنے لگتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو کم ہیں اس کی زندگی میں، وہ اپنی زندگی میں ایک کمی محسوس کر رہا ہے. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ کبھی فلاں فلاسفر کے پاس جا رہا ہے، فلاں انفلوئنسر کے پاس جا رہا ہے، فلاں جو ہے اسپیکر کے پاس جا رہا ہے، تاکہ وہ کمی کسی طریقے سے پوری ہو جائے. آپ دیکھیں بہت سارے ایسے مکاتب فکر ہیں، اسکولز آف تھاٹس ہیں کہ جن کے پاس یورپینز بھرے ہوئے ہیں. آپ آج کل کی دنیا کے اعتبار سے تو دیکھیں گے آپ کو یورپینز اور امریکنز وہ زیادہ سویلائزڈ نظر آتے ہیں نا، کہ ان کے پاس بہت فیسلٹیز ہیں، ان کے پاس بہت اچھی زندگی ہے. لیکن آپ جا کر دیکھیں فار ایگزامپل اوشو کو دیکھ لیں آپ. اوشو ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ جس نے آ کر ایک زندگی کو ایسے ڈیفائن کیا ہے کہ جس کے اندر وہ اسپرچول زندگی اور اس کے اندر بہت ساری آزادیوں کو اس نے گزار دیا ہے. اب اوشو کے جو ویورز ہیں، اوشو کے جو فالوورز ہیں، جو اس کے ڈیووٹیز ہیں، آپ ان کو دیکھیں وہ لوگ کہاں سے ہیں. 99% سب لوگ یورپ سے ہیں، امریکہ سے ووٹ کے آتے ہیں. پونا کے اندر ان کا ٹیمپل ہے. کیوں ایسے لوگ ان کو زیادہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر زیادہ لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی معنی محسوس نہیں کر رہے. اور یہی ریزن ہے کہ معنی اور زندگی کا ایم تلاش کرتے کرتے اس وقت اسلام یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر اور ویسٹرن کنٹریز کے اندر زیادہ ایمرجنگ، زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. فرانس کی ایک مثال لے لیجئے. فرانس کے اندر اتنا تیزی سے اسلام بڑھا ہے پچھلے کچھ دہوں میں، کچھ ڈیکیڈز میں، کہ جو کسی اور کنٹری میں نہیں بڑھا ہے. کیوں بڑھ رہا ہے بھائی؟ جبکہ وہ لوگ سویلائزڈ ہیں. فرانس تو ہر لحاظ سے مثال پیش کی جاتی ہے اس کی. بھائی فرانس کو کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ وہ مسلمان بنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی زندگی کے اندر ایک کمی محسوس کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں زندگی کا کوئی معنی مل جائے، جواب مل جائے. کیوں ہم بنائے گئے ہیں بھائی؟ تو لہٰذا ہمیں یہ ساری کی ساری ایگزامپلز ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر وہ بھلے ہی اپنے لیے بہت اچھے سسٹم بنا کر بیٹھے ہوں، لیکن ان کو اپنی زندگی میں کمی محسوس ہو رہی ہے. ان کو زندگی کے اندر معنی، میننگ فل لائف نظر نہیں آ رہی. ان کو زندگی میں ایم اور گول نظر نہیں آ رہا ہے. اور یہ ایم اور گول کون بتا رہا ہے؟ یہ ہمیں ہمارا دین آ کر بتا رہا ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ دین پہلے سے موجود ہے، جو پہلے سے مسلمان ہیں، جو پہلے سے اللہ کے دین پہ عمل کرنے والے ہیں، وہ اس دین کو اتنا صحیح سے نہ سمجھ پائیں. وہ سمجھیں کہ یہ دین کیا چیز ہوتی ہے، اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس پہلے سے آلریڈی ہے. جن کے پاس نہیں ہے اور وہ آ کر بنے ہیں مسلمان، ان کے ٹیسٹمنیز جا کر آپ لوگ پڑھیے.
آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنی بڑی نعمتیں آپ کے پاس ہیں کہ جو دوسروں کے پاس نہیں تھیں، اور ان کو جب وہ نعمتیں مل جاتی ہیں تو وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر چلتے ہیں کہ ان سوالات کے پاس کہ جو ٹیکسچوئل صورت میں یہاں پر چیٹ بار میں لکھے گئے ہیں۔ پہلا سوال جو شیخ زینب کی طرف سے آیا ہے اینڈ شیخ مہدی حسین، وہ یہ ہے۔ بہت لمبے آپ کے میسیجز یہاں پر ہیں، میں اگر سب پڑھنا چاہوں گا تو اگر ممکن کافی، ہے تو وہ آڈیو آپ میں ہاں اگر پاسبل ہے تو آپ اپنے کوشچن کو خلاصہ کر کے آپ اپنا آڈیو انیبل کر کے پلیز یہاں پر شیئر کر لیں۔ اگر آپ انگلش میں ہی شیئر کرنا چاہیں تو کوئی میٹر نہیں ہے، آپ انگلش میں شیئر کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ، آپ لوگ اپنا مائک انیبل کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی کوئی بھی کر سکتا ہے، مطلب جنہوں نے کیا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا دوبارہ آپ نے بھیجا ہے، اوکے۔ ایک تو میں آپ کی طرف سے ایک کوشچن پڑھ لیتا ہوں۔ سب سے لاسٹ میسج جو آپ کا لاسٹ جگہ چلے ہیں تو it's not that long, I had just sent it twice. آپ نے سینڈ کیا ہے کہ they are searching for، ایک منٹ، ایک دو، ظاہراً تو آپ کا میسج کافی لمبا ہے۔ As Allah knows everything happened, happening, might happen, will happen, should not happen, must happen, and what acts shall lead to what circumstances or repercussions. Allah knows what is within one's heart. So Allah knew what shaitan will betray. He created him. Allah knew if someone is going this way, he might face a terrible accident, and Allah had power to avert it as he is omnipotent. And Allah had will to avoid it. In fact, Allah must have to save him from accident, but he did not. Most merciful. How much a mother love. اوکے تو آپ کی کوشچنز نظر آ رہے ہیں کہ اللہ کی صفات اگر ایسے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے؟ ایسا ہی ہے موسٹ پاسبل. ہاؤ مچ مدر لو ہر چائلڈ we even can't express. Allah surprisingly loves us more than the aggregate love of 70 mothers, but still he gonna throw us in the hell not believing him. Think. Can you please enable your mic and explain us somehow what is your exact question? Because it's not seems that you are asking a question, rather it seems that you are presenting another discussion over here. آپ ایک کام کر لیجیے، آپ اپنے پورے کوشچنز الگ الگ میسیجز میں بھیجنے کے بجائے جسٹ ابھی سارے میسیجز کو کاپی کر کے ایک ساتھ بھیجیے۔ آپ نے الگ الگ میسیج بھیجے ہیں، بیچ میں کسی اور نے کچھ اور بھیج دیا ہے اور کوشچنز آپ میں مکس اپ ہو گئے۔ کوشچن آپ کا نہیں ہے، آپ رادر بہت سارے کہہ سکتے ہیں آبجیکشنز ظاہراً پیش کر رہی ہیں۔ ایک ایک کے آنسر دیے جا سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اتنا علام ہے، عالم ہے، سب کچھ جانتا ہے تو کیوں وہ کسی کو روک نہیں لیتا ہے؟ آنسر بہت ہی خلاصے کے طور پہ اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور کر کے نہیں روکتا ہے۔ اگر کسی نے اپنے ول پاور کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے سوچا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پریونٹ کر دے، روک دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب اس کے ساتھ مجبور کیا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے ول پاور دیا ہے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ سکندر کاظم فار انسٹنس اپنے ول پاور کے ساتھ کل کو غلطی کرنے والا ہے، زینب فار انسٹنس اپنے ول پاور کے ساتھ کل کو یہ صحیح کام کرنے والی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انسان کو ول پاور کے ساتھ کریٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو صحیح کام کرنے سے روک دے تب بھی اس نے اس کو مجبور کیا ہے، اگر اس کو غلط کام کرنے سے روک دے تب بھی اس کو مجبور کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ سب کو ول پاور دیا ہے
اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جان بھی جائے کہ ہاں اگر کل کوئی یہ کام غلط کرنے والا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ نہ روکے. سیم ایز جیسے کہ سملرلی آپ کیا کرتے ہیں, اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ بچہ اس نے ڈیورنگ دا سیمسٹر اچھا نہیں پڑھا ہے, یہ ایگزام میں بیٹھے گا تو فیل ہو جائے گا, that doesn't require us کہ that doesn't mean کہ میں اس بچے کو جا کے چیٹنگ کرا دوں, that doesn't mean کہ میں اس بچے کو ایگزام بیٹھنے سے روک دوں, that doesn't mean کہ میں اس بچے کو آ کر ہیلپ کروں, کیونکہ اگر میں اس کو ہیلپ کروں گا تو میں نے دوسروں کے ساتھ جو ہے چیٹ کیا. میں نے آپ کے 2 کوسچنس خالی سامنے پڑھے تھے, میں اس کو 2 کے آنسر کر دوں, باقی کے لیے کافی ٹائم ریکوائر ہوگا, اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. دوسرا سوال آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے, 1 ماہ نہیں بلکہ 70 ماہوں سے زیادہ اللہ انسان کے اوپر رحم کرتا ہے, تو پھر کیسے وہ جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ بات یہی ہے, اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں تو 70 ماہوں کے مقابلے کے ساتھ رحم کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن اتنا رحم کرنے کے باوجود جب کوئی ایک انسان جیسے صدام حسین آ کر 1 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے 70 ماہوں کے جیسا رحیم ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا بھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنے رحم کے اکارڈنگ آ کر صدام حسین جیسے لوگوں کو جا کر جنت میں ڈال دے گا, تو جتنے 1 لاکھ لوگوں کو صدام نے مارا ہے وہ آ کر اللہ کے اوپر اعتراض کریں گے کہ تو تیرا یہ کیسا انصاف ہے کہ جس نے اتنے لوگوں کو اپنی دنیا میں مارا ہے. اور آپ جان لیں اگر ایسا ہونے لگا تو اس دنیا میں صرف کیوس ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میں کہوں گا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کسی کے 1 لاکھ روپے چوری کر لوں, اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے, کل کو مجھے جنت میں ڈال دے گا. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آج کسی کو قتل کر دوں, اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے, مجھے جنت میں ڈال دے گا. یعنی میں جو دل چاہوں میں کروں, مسٹر ایکس جو دل چاہے وہ کریں, مسٹر زیڈ جو دل چاہے وہ کریں. پوری دنیا میں جو انسان جو دل چاہے کرتا رہے, پوری زندگی بھر وہ لوگوں کو ظلم کرتا رہے, قتل کرتا رہے, اور آخر میں آ کر کہتے کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے, 70 ماہ سے زیادہ وہ مہربان ہے, لہٰذا وہ مجھے جا کر جنت میں ڈال دے. تو یہ کہیں کی فلسفی, کہیں کی عقل, کہیں کی ریزننگ اس بات کو بالکل بھی نہیں مانتی ہے. آئی بلیو کہ آپ نے یہ جو آبجیکشنز ہیں یہ کہیں شاید پڑھے ہیں یا کہیں سن لیے ہیں, کسی نے اس طریقے سے آبجیکشن کیا. یہ بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں, اکثر ہمارے کلاسز کے اندر یہ کویشچنز رہتے ہیں. اتنا میں نے اس کو آنسر کر دیا کہ مجھے اس کے اندر بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے آنسر بہت ہی کلیئر ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں پوائنٹ ٹو پوائنٹ اپنے کویسچنز لکھیے. آپ لکھیے کہ اللہ اگر رحیم ہے تو وہ لوگوں کو جہنم میں کیوں بھیجتا ہے. اس کا جواب کیا ہوگا؟ جہنم اللہ کے انصاف کا ایک مینیفیسٹیشن ہے. اگر جہنم نہیں بنے گا, صرف اور صرف جنت رہے گی. یہ بتائیں کس طریقے سے ہے؟ یہ اس طریقے سے ہے کہ آپ گھر میں آپ اپنے ناراض مت ہوئیے آپ کسی بھی چیز سے. آپ فرض کیجیے ہم آپ کے گھر میں گھسائیں اور آپ کے یہاں گھر پہ فرض کیجیے پیسے رکھے ہیں, کھانا رکھا ہے, فلاں رکھا ہے, آپ کے گھر کے شیشے توڑ دیں, آپ کے گھر کا کھانا کھا جائیں, آپ کے پیسے لے لیں, آپ کے بچوں کو مارے پیٹے, اور ہم آپ کے گھر سے چلے جائیں. ہم آپ سے کہیں آپ جو ہے رحم دل ہیں یا نہیں ہے؟ بس ہم نے جتنا بھی کام کیا ہمیں معاف کر دیجیے فوراً. آپ کہیں گے یہ کون سا معاف کرنا ہوتا ہے, کہ کوئی بھی انسان اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, کوئی بھی عقل اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. انسان کتنا بھی رحم دل کیوں نہ ہو, اگر انصاف کی بات آئے گی تو انسان انصاف کرنا پسند کرے گا. اگر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی ناراضگی, کوئی غضب نہ دکھائے, کوئی پنشمنٹ نہ دکھائے, تو کوئی بھی انسان ظلم کرنے سے نہیں ڈرے گا. کوئی بھی انسان جو ہے کسی کے ساتھ کسی کے رائٹس کو وائلیٹ کرنے سے نہیں ڈرے گا. تو اسی لیے یہ اس کا تقاضا ہے. اور آپ اپنے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اپنے کویشچن لکھ دیجیے گا. مجھے لگتا ہے کہ باقی کویشچنز آپ کے کویشچن کی وجہ سے میں آج ڈیل نہیں کر پاؤں گا. اللہ پر سوال, بہت ہی معذرت ہے, اللہ پر سوال. جی اپنا سوال پلیز پوچھ لیجیے. سکینہ بانو, آپ سے گزارش ہے کہ اپنا جو کویشچن ہے وہ سینڈ کریے ٹو ایوری ون, تاکہ میں اپنی دوسری آئی ڈی سے یہاں پر آپ کا کویشچن دیکھ سکوں. جو لاسٹ کویشچن یہاں پر آیا ہے شیخ زینب نے, Sukena Bano, we are lucky to born in a Shia family and get knowledge at our doorstep. Isn't it an injustice to other people's? نہیں, بالکل یہ انجسٹس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اب تو یہ کویشچن ہم بعد میں ڈیل کرنے والے تھے, آپ لوگ جلدی پوچھنا شروع کر دیا ہے تو ہم آنسر دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم سب لوگوں کے ساتھ جو ہے سب سے حساب و کتاب کریں گے, سب سے پوچھیں گے بے ما آتا ہوں, اس چیز کے اکارڈنگ جو ہم نے ان کو دی ہے.
اگر آپ کے ڈور سٹیپ کے اوپر آپ کو نالج پہنچائی ہے تو آپ سے اس طریقے سے اس معیار پر پوچھا جائے گا. ایک شخص جس کے لیے 1000 کلومیٹر ٹریول کرنے اور پوری زندگی اسٹرگل کرنے کے بعد اس کو حقیقت مل رہی ہے تو اس کو اس طریقے سے پوچھا جائے گا. دس از لائک دس کہ یہاں پر جسٹس ہونے والی ہے. جسٹس کا مطلب زیادہ اور کم نہیں ہوتا ہے. جسٹس کا مطلب ہوتا ہے پرسنٹیج. فرض کیجئے میں آپ کو 5 روپے دے رہا ہوں اور ایک کسی کو 100 روپے دے رہا ہوں, اور میں جا کر کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جائیے اور جا کر ٹریڈ کیجئے, بزنس کیجئے, اور بزنس کر کے لا کر مجھے ان ریٹرن چیزیں دیجئے. آپ شیعہ ہیں نا تو آپ کو 100 روپے ملے, جو شیعہ نہیں ہے اس کو 5 روپے دیے گئے. دونوں کے دونوں جا کر اپنی زندگی میں ٹریڈ کریں گے, محنت کریں گے, اسٹرگل کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کے جس دن اللہ تعالیٰ روز قیامت ان لوگ کو دیکھے گا, یہ اپنے ٹریڈ کا ان ریٹرن دیں گے. آپ کو 100 روپے دیے گئے تھے, آپ نے جا کر ٹریڈ کی, محنت کی, اور اس میں سے 50 روپے اور کما لیے. آپ نے جا کر 150 روپے اللہ تعالیٰ کو واپس کیے. 100 روپے تو مین پیسہ تھا اور 50 روپے آپ کا پروفٹ تھا. آپ نے کہا کہ دیکھیے میں نے 50 روپے کمائے. جس کو 5 روپے دیے گئے تھے اس نے بھی محنت کی, اور محنت کر کے اس نے پلس 5 روپے کما لیے, اور اس نے جا کر 10 روپے واپس کیے, اور اس نے کہا کہ دیکھیے 5 روپے تو آپ کی اصلی تھے اللہ تعالیٰ, 5 روپے میں نے اور کمائے. آپ بتائیے زیادہ کامیاب کون ہے؟ آپ ہیں جس نے 50 روپے دیے ہیں, یا وہ ہے جس نے 5 روپے دیے ہیں؟ پلیز آنسر دس. زیادہ کامیاب کون ہے؟ میں آپ کے ریپلائی کا ویٹ کر رہا ہوں. زیادہ کامیاب آپ ہیں. اوکے, رانگ آنسر. سکینہ نے صحیح آنسر دیا ہے, محمد ہاشم صاحب نے غلط آنسر دیا ہے. کیوں؟ 50 روپے والا کامیاب نہیں ہے, کیونکہ 50 روپے والے نے نہیں, بہت کامیاب نہیں ہے. زیادہ کامیاب صرف 5 روپے والا ہے, کیونکہ جو 5 روپے لے کر جا رہا ہے اس نے 100% پروفٹ کمایا ہے, اور جو 50 روپے لے کر جا رہا ہے اس نے 50% پروفٹ کمایا ہے. تو اب آپ بتائیے, اللہ تعالیٰ روز قیامت یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ 50 روپے لے کر آ رہے ہیں یا آپ 5 روپے لے کر آ رہے ہیں. وہ یہ دیکھے گا کہ آپ کا مین جو پیسہ آپ کو پہلے دیا گیا تھا, جس سے آپ کو ٹریڈ کرنا تھا, یہ وہ فیسلٹیز ہیں جو آپ کی دنیا میں آپ کو دیے گئے. آپ کو ایک شیعہ فیملی میں موقع ملا ہے آنے کا اس دنیا میں, آپ کے ڈور اسٹیپ کے اوپر نالج ہے, آپ کے کانٹیکٹ میں علماء ہیں, آپ کے سامنے سیشنز ہیں, آپ کے پاس اتنی عقل ہے کہ آپ جا کر ڈھونڈ سکیں. آن دی ادر ہینڈ, ایک کو پیدا کیا ہے ایک غار میں, ایک ایسے گاؤں میں جہاں پر نہ انٹرنیٹ ہے, نہ وہاں پہ علماء موجود ہیں, نہ وہاں پہ کوئی انسٹیٹیوشن ہے, وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا ہے. اب یہ نہیں دیکھنا ہے کس کے پاس فیسلٹیز کتنی ہے, دیکھنا ہے جتنی فیسلٹیز ہیں اس میں آپ نے کتنا استعمال کیا ہے. اگر آپ نے اس کو 100% استعمال کر کے 100% بیک ان ریٹرن دیا ہوگا, اللہ تعالیٰ آپ کو 100% ثواب دے گا, آپ کو جنت دے گا. ایون یہاں پر مسلمان اور غیر مسلمان ہونے کی بات بھی میں نہیں کروں گا, میں کہوں گا ایون اگر کوئی نان مسلم ہے, اس نے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے پوری محنت کی, کرسچن تھا, پوری محنت کی کہ حقیقت تک یہ پہنچ جائے, کسی بھی طریقے سے وہ اسلام تک کے نہیں پہنچا, روز قیامت کیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا؟ نہیں, بالکل نہیں ڈالے گا, بالکل نہیں ڈالے گا. اس نے اپنی پوری محنت کی تھی, محنت کرنے کے بعد وہ کل کو روز قیامت یہ کہہ سکتا ہے کہ پروردگار میں نے پوری کوشش کی تھی میں حقیقت تک کے پہنچ جاؤں, لیکن میں نہیں پہنچ سکا, میری کیا غلطی ہے, لیکن میں نے کوشش ضرور کی تھی. اللہ تعالیٰ اس کوشش کی بیسس پر اس کو اعمال, اس کو جزا دے گا, نہ کہ اس نتیجے پر کہ جس نتیجے پر فار ایگزامپل آپ ابھی شیعہ ہیں, اگر یہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے تو آپ آلریڈی پہنچ چکے ہیں. ایک شخص وہ کرسچن ہے, وہ بندے خدا 50 سال بعد بھی شاید نہ پہنچے شیعت تک کے, اگر شیعت فائنل ڈیسٹینیشن ہو. تو اس لیے آپ کا جواب مل گیا. اب میرا خیال ہے یہاں پر 9:15 بج چکا ہے اور ٹائم سیشن کا ختم ہو چکا ہے, اور 15 منٹس ہم لوگ کا ایڈیشنل بھی لے چکے ہیں. جی میں ان سے گزارش کروں گا جن کا ڈیٹیلڈ سوال تھا, ان کا نام میں ایک مرتبہ پھر دیکھ لوں. جن کے بھی سوال ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اگلے سیشن میں پوچھ سکتے ہیں. شیخ محمود ہے نا, تو ان سے آپ کہیے گا کہ یہ میں یہاں پر اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کیے دے رہا ہوں, آپ لوگ اپنے کوشچنز جو ہیں یا مجیب صاحب کو بھیجیں یا آپ واٹس ایپ نمبر پہ مجھے بھیجیں, اور آپ لوگ کے کوشچنز کے ڈیٹیل آنسر آپ لوگ لے سکتے ہیں. یہ لیجیے 9367693835.
ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جن لوگ کے ڈیٹیلڈ کوشچن ہم اسی لیے عرض کر رہے ہیں کہ دیکھیے اگر درس کو ایک اس سے چلنے دیں سیکوینس سے ڈسکشنز کو، تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ ساری کی سارے ڈسکشنز ابھی آنے والے تھے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے عدل، عادل ہونا. عدل کو ہم لوگ الگ سے ڈسکس کرتے ہیں. جب عدل کو ڈسکس کرتے ہیں، ابھی آپ لوگوں نے جو سوال پوچھے ہیں وہ تو اتنے اچھے سے سوال نہیں کیے ہیں آپ لوگوں نے، ہم ان سوالات کو اور سختی سے پیش کرتے ہیں. لیکن ابھی کورونا آیا ہوا ہے، کورونا میں 50 لوگ کے گھر برباد ہو گئے. 50 لوگ، مثال کے طور پہ آندھی آتی ہے، باڑھ آتی ہے، زلزلے آتے ہیں، ایک شہر پورا دھس جاتا ہے، 50 لوگ مر جاتے ہیں. کیا غلطی کی انہوں نے؟ کیوں ان لوگ کا گھر برباد ہو گیا؟ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے، پیر ٹوٹے ہوئے، دماغ کام نہیں کر رہا ہے، دماغ میں پانی بھر گیا ہے. کیا غلطی کی تھی اس نے؟ کیوں اس طریقے سے پیدا ہوا ہے؟ کیوں ایک انسان بہت خوش ہوتا ہے زندگی میں، ایک انسان کے اندر اس طریقے سے اس کی زندگی گزر جاتی ہے کہ جس میں وہ پورا پریشانیوں میں اور آلام میں اور مصیبتوں میں رہتا ہے؟ ان دونوں کی کیا غلطی؟ ایک کی کیا غلطی تھی، کا کیا پلس پوائنٹ تھا؟ کیوں غربی اور ویسٹرن لوگ اتنے اچھے سے رہ رہے ہیں، ہم پریشان ہیں؟ کیوں بہت سارے کافر لوگ اپنی زندگی میں بہترین زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی خراب ہوئی جا رہی ہے؟ یہ سارے کے سارے کوسچنز ہیں. انشاءاللہ اس کو عدل کے ٹاپک میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. خیر، آج کے جلسے کو یہ تک رکھتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.